پیارے بچوں، آج آپ کی درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نثر کے حصے کا مطالعہ کیا، اس میں آنے والے تمام اسباق کو ہم نے بخوبی پڑھا، ان کے سوال و جواب حل کیے اور اس میں جو مصنفین تھے ان کے بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی۔ آئیے غزل کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ غزل اور ولی دکنی آپ کے غزل کے پہلے شاعر آپ کی کورس میں شامل ہے، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں غزل کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ غزل کیا ہوتی ہے، غزل کس طرح سے لکھی جاتی ہے، غزل میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لفظ غزل کے کئی معنی ہیں۔ لفظ غزل جو ہے اس کے کئی معنی سامنے آتے ہیں ہمارے۔ محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں کی بات کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی حسن و عشق کی باتیں کرنا، یہ غزل کا لغوی معنی ہے۔ اور دوسری جو الفاظ میں اس کی تعریف کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ حکایت بیان گفتن کہا جاتا ہے اسے، یعنی اپنے محبوب سے محبت کی باتیں کرنا۔ لیکن آہستہ آہستہ غزل میں اور طرح کے مضامین داخل ہوتے گئے، یعنی غزل پہلے حسن و عشق کی باتوں کا نام ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا گیا اس میں نئے مضامین بھی آنے لگے، ان کو نئے مضامین جو تھے ان کو شامل کیا گیا غزل میں۔ آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں۔ غزل میں اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ ہر طرح کے مضامین تو ادا کیے جا سکتے ہی ہیں، لیکن ہر طرح کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ آئیے، شاید یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے، یعنی آج بھی ان وجہ سے جو ابھی وجہ بتائی میں نے، اس وجہ سے کہ اس میں تمام تر مضامین اس میں شامل کیے جاتے ہیں، تو غزل آج بھی اردو ادب کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن مانی جاتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غزل کی ابتدا قصیدے سے ہوئی۔ قصیدہ وہ نظم ہوتی ہے جس میں کسی زندہ آدمی کی تعریف یا ہجو بیان کی جاتی ہے۔ آگے جب قصیدے کا حصہ پڑھیں گے اس وقت آپ کو اس کی تعریف بتاؤں گا۔ دیکھیے، قصیدے سے مان رہے ہیں کہ قصیدے کے ذریعے ہی غزل کی ابتدا ہوئی ہے۔ قدیم عربی شاعری میں قصیدے کے شروع میں کچھ اشعار معشوق کی یاد میں یا موسم بہار کی آمد وغیرہ پر لکھے جاتے تھے۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ غزل کی جو ابتدا ہے قصیدے سے ہے، اور قصیدے میں جو شروع میں تمہیدی اشعار ہوتے ہیں ان کو معشوق کی شان میں لکھا جاتا ہے یا آمد بہار کے حساب سے، اس اعتبار سے لکھے جاتے تھے۔ ان اشعار کو تشبیب کہتے تھے۔ ان اشعار کو تشبیب کہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ تشبیب کے مضامین پر مبنی اشعار قصیدے کے علاوہ آزادانہ بھی کہے جانے لگے۔ پہلے تشبیب کے اشعار قصیدے میں تھے، لیکن پھر اس کے بعد آزادانہ طور پر بھی کہے جانے لگے، اور اس طرح غزل جو تھی، جو غزل کا وجود ہے، اس طرح سے ہوا۔ غزل دنیا کی تمام شاعری میں لاسانی اور سب سے زیادہ لچکدار صنف سخن ہے۔ غزل میں بڑا
تنوع پایا جاتا ہے، بڑی لچک پائی جاتی ہے، اور اسی لیے اس کو لچکدار اور لاسانی کہا جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ دنیا کی شاعری میں کسی ایسی صنف کا وجود نہیں جس میں غزل کی مانند بحر اور ردیف قافیہ کی وحدت ہو، یعنی ایسا کوئی صنف نہیں ہے، ایسی کوئی جسے آپ ودھا کہیں گے ہندی میں، نہیں ہے جس میں غزل کی طرح سے بحر اور ارکان اور وحدت ہو، لیکن ہر شعر اپنا الگ وجود رکھتا ہو، بحر ایک ہوگی، وزن ایک ہوگا، لیکن وحدت بھی ایک ہوگی، لیکن اس کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے، یعنی دو مصروں میں بات کر دی جاتی ہے پوری، اور اس کے بعد دوسرا شعر دوسری بات کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں، غزل کی ابتدا عربی شاعری کے اثر سے ہوئی، لیکن فارسی شاعروں نے غزل کو واقعی غزل بنایا۔ عربی شاعری کے حوالے سے بات ہوئی کہ غزل کو شروعات جو ہے، غزل جو شروع میں آئی ہے وہ قصیدے سے آئی ہے اور عربی میں ہوئی ہے، لیکن فارسی کے شعراء اکرام ہوئے ہیں، انہوں نے غزل کو بام عروج پہ پہنچایا، یعنی اس کو بلندی عطا کی، انہوں نے بہترین غزلیں لکھی۔ 11ویں صدی کے آتے آتے غزل ایک مشہور اور مضبوط صنف سخن بن گئی۔ 11ویں صدی جب شروع ہوئی اور اس کا دور شروع ہوا تو غزل ایک بہت مقبول صنف اور لاسانی صنف کے سخن کی طرح سے جانی اور پہچانے جانے لگی۔ فارسی کے ذریعے یہ کئی زبانوں تک پہنچی، جن میں ترکی اور اردو سب سے زیادہ اہم ہے۔ فارسی میں غزل ہوئی شروع، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا سفر شروع کیا تو ترکی پہنچی، اور پھر اردو زبان میں جا کر کے اس نے اپنا الگ مقام بنا لیا۔ 19ویں صدی کے بعض جرمن شاعروں نے بھی اسے قبول کیا، اور آج کل ہندوستان کے کئی زبانوں میں غزل لکھی جا رہی ہے، یعنی غزل جرمنی میں بھی لکھی گئی۔ جرمن جو شاعر ہوئے ہیں انہوں نے بھی غزل کو ایک نیا رنگ ادا کیا اس میں، اور اس کو نئی چیزیں پیش کی، اور اس کے بعد اردو میں غزل لکھی جانے لگی، اور آج کل جو آج موجودہ دور ہے اس میں غزل ہندوستان کے کئی زبانوں میں لکھی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جس طرح غزل میں مضامین کی قید نہیں ہے، اسی طرح اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ جس طرح سے مضامین الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہر طرح کے مضامین آ سکتے ہیں، چاہے عشقیہ مضامین ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، تاریخی ہو، اصلاحی ہو، معاشرتی ہو، یعنی کسی بھی مضمون کو اس میں ادا کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ کوئی 5 شعر کی غزل کہتا ہے تو کوئی اس سے زیادہ کی کہتا ہے۔ عام طور پر 5 سے 19 اشعار تک کی غزلیں ہوتی ہیں۔ غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، لیکن کئی غزلوں میں 19 سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں، بہت زیادہ شعر بھی کہے جا سکتے ہیں، اور کوئی قید نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی بحر اور ردیف قافیہ میں شاعر ایک سے زیادہ غزلیں کہہ دیتا ہے، اس کو 2 غزلہ، 6 غزلہ اور 4 غزلہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جب 19 سے زیادہ شعر کہہ رہے ہیں، یعنی ایک ہی بحر میں کئی غزلیں کہہ دی جائیں، اور ایک ہی وزن، ایک ہی ردیف قافیہ جو ہوتا ہے اسی انداز سے کہا جائے، تو 1 غزلہ، 2 غزلہ، 6 غزلہ، 4 غزلہ تک ہو سکتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جو ہوتا ہے مطلع کہلاتا ہے، یعنی غزل طلوع ہو رہی ہے، غزل نکل رہی ہے، غزل شروع ہو رہی ہے۔ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مطلع کے بعد بھی مطلع ہو سکتا ہے، مطلع ایک مطلع کہہ دیا، دوسرا مطلع بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ شاعر تو جو ہوتے ہیں وہ زیادہ مطلع کہتے ہیں، تو ایک مطلع کے بعد دوسرا مطلع بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مطلع کو مطلع ثانی
اور اس کے بعد بھی مطلع ہو تو اس کو مطلع ثالث کہا جاتا ہے، یا مطلع ثالث کہتے ہیں اس کو، یعنی مطلع ثانی، مطلع ثالث۔ جس طرح غزل کے اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، اسی طرح مطلعوں کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ غزل میں اشعار کی قید نہیں ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مطلع بھی آپ کئی کہہ سکتے ہیں۔ مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو حسن مطلع کہتے ہیں یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تخلص کیا ہوتا ہے؟ تخلص وہ چھوٹا سا نام جو اصلی نام کے علاوہ شاعر شاعری کرنے کے لیے، اشعار لکھنے کے لیے رکھتا ہے، تخلص کہلاتا ہے۔ اس شعر کو مقطع کہتے ہیں، اور جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی غزل اب ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، یعنی قطع ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور صرف قافیہ ہو، صرف قافیہ ہو، ردیف ہو ہی نہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غیر مردف، یعنی بغیر ردیف کی غزل۔ وہ بحر اور ردیف قافیہ جس کے لحاظ سے غزل کہی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ وہ بحر اور ردیف قافیہ میں جس میں غزل کہی جاتی ہے اسے غزل کی زمین کہتے ہیں۔ کون سی زمین میں آپ نے غزل کہی، یہ کہا جاتا ہے۔ اردو غزل کے نمائندہ شاعروں میں ولی، سراج اورنگ آبادی، درد، سودا، میر، مصفی، ناسخ، آتش، غالب، ذوق، مومن، بہادر شاہ ظفر، داغ، حسرت، اصغر، جگر، فانی، فراق، یگانہ، فیض، ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تو وہ نام ہیں جو مشہور زمانہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آج غزل لکھی جا رہی ہے، نئے نئے نام اور سامنے آئیں گے، کچھ ہیں، کچھ گزر چکے ہیں اس دنیا سے۔ اس طرح کے نام ہر جگہ، ہر شہر میں ہندوستان کے غزل کہی جا رہی ہے، تو نئے نام بھی آپ اگر دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اب ہم آج کی جو غزل ہمیں پڑھنی ہے اس کے پہلے شاعر یعنی ولی دکنی کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات کرتے ہیں۔ ولی دکنی غزل کے شاعر ہیں اور آپ کی کورس میں شامل ہیں۔ آئیے ولی دکنی کو دیکھتے ہیں کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے کس طرح کی شاعری کی، ان کا مختصر سا تعارف آپ کو پیش کرتے ہیں۔ 1667 عیسوی میں ولی دکنی کی پیدائش ہے اور 1707 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے۔ ولی کا وطن اورنگ آباد تھا، اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے زمانے میں گجرات دکن کے علاقے میں شامل تھا۔ ان کے جب وہ پیدا ہوئے تھے ان کا زمانہ تھا، اور جب وہ شاعری کر رہے تھے تو گجرات جو تھا دکن کے علاقے میں شامل تھا، اسی لیے وہ ولی دکنی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ولی ایک معزز صوفی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، معزز خاندان، وہ بھی صوفی، اس سے تعلق تھا، یعنی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنے والا خاندان۔ وہ مشہور صوفی شاہ سعد اللہ گلشن کے مرید ہوئے۔ سعد اللہ گلشن ان کے پیر صاحب تھے۔ انہوں نے بیرون گجرات کے کئی سفر کیے جس کی وجہ سے ان کی شاعری کی شہرت ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئی۔ ملک کے مختلف حصوں میں ان کی شاعری اس لیے پھیلی کہ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے کئی حصوں میں گئے، تو اس لیے ان کی شاعری کو مقبولیت عطا کی گئی۔ وہ 2 بار دہلی بھی آئے، دوسری بار میں اپنا اردو دیوان بھی ساتھ لائے۔ 2 بار دہلی کی طرف تشریف لائے اور انہوں نے ساتھ میں اپنا دیوان بھی لائے۔ ولی نے غزل میں تصوف کے موضوعات اور عشقیہ مضامین کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے تصوف کے حوالے سے اپنی غزل میں بہت زیادہ لکھا ہے
اور ان کی غزلیں عشقیہ غزلوں کے حوالے سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں، یعنی غزل جو ہے واقعی غزل ان کی ہی مانی جاتی ہے۔ ان کی زبان قدیم اردو دکنی ہوتے ہوئے بھی مشکل نہیں معلوم ہوتی، یعنی قدیم زبان دکنی ہے، یعنی اردو جو تھی شروعاتی مرحلے میں تھی اس وقت ہی شاعری کی، اور اس زمانے کی زبان جو ہے مشکل ہوا کرتی تھی، لیکن ولی دکنی نے بہت آسان اور عام فہم زبان میں شاعری کی، بلکہ اس کو دکنی اور دہلوی اردو کے درمیانی رابطے کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ جو انہوں نے شاعری کی جس زبان میں، وہ دکن اور دہلی دونوں کی ملی جلی زبان، یعنی عوامی رابطے، یعنی جسے آپ رابطہ کسے کہتے ہیں، سمپرک کو، جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کی زبان مانی جاتی ہے۔ ولی سے پہلے دکن میں مثنوی کی صنف زیادہ مضبوط تھی۔ دکن کا جو علاقہ تھا اس میں مثنویاں زیادہ لکھی جاتی تھیں اس زمانے میں۔ ولی نے غزل کو اولیت دی اور اس طرح دکن کے شعری ادب میں غزل کو ایک ممتاز درجہ دیا۔ جتنے بھی شعراء اکرام تھے اس زمانے میں دکن میں موجود تھے تو وہ مثنوی لکھا کرتے تھے، لیکن ولی دکنی صاحب نے غزل کو اپنا میدان بنایا اور انہوں نے خوبصورت غزلیں کہیں اور غزل کو بلندی عطا کی۔ یوں تو ان سے پہلے بھی دکن میں غزلیں کہی جاتی تھیں، غزلیں لکھی گئی، لیکن انہوں نے غزل کو جس خوبصورتی اور جس طرز اظہار سے آشنا کیا وہ انہی کا حصہ ہے، یعنی انہوں نے اپنا ایک الگ رنگ بنایا، الگ راستہ اختیار کیا اور بڑی خوبصورت طریقے سے اپنی طرز ادا کو نبھایا اور غزل کو ممتاز درجہ دلانے میں کامیاب رہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ولی دکنی کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی، ان کا مختصر تعارف پیش کیا۔ یہ حصہ یہی مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آداب۔